الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. وكما ورد في الحديث الصحيح عن علي رضي الله عنه قال: من ملك ذاتا وراحلة تبلغ إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام دینی بھائی عزیزو، ماہ رمضان المبارک کے بعد اشہر حج یعنی حج کے مہینے شروع ہوتے ہیں، حج کے دن شروع ہوتے ہیں، اور ان دنوں میں حجاج کرام کے قافلے دیار حرم کو روانہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، کہ حج کے مہینے، حج کے دن متعین. کون سے مہینے ہیں وہ؟ حج کا ایک تو شوال کا مہینہ، دوسرا ذوالقعدہ کا مہینہ، اور تیسرے ذی الحجہ کے 10 دن. 2 مہینے 10 دن یہ حج کے دن کہلاتے ہیں. اگرچہ کہ شوال اور ذوالقعدہ میں حج نہیں ہوتا، لیکن حج کا احرام شوال سے باندھا جا سکتا ہے. کوئی اگر شوال کے مہینے میں بھی حج کا احرام باندھ لے تو اس کا حج صحیح ہو جاتا ہے. اس اعتبار سے شوال اور ذوالقعدہ کے مہینے کو بھی حج کے مہینوں میں شمار کیا گیا ہے. اگر شوال سے پہلے کوئی حج کا احرام باندھے تو اس کے احرام کو کوئی اعتبار نہیں، اس کا حج نہیں ہوتا. اسی طرح 10 ذی الحجہ کے بعد اگر کوئی احرام باندھے حج کا تو اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہوتا. تو ویسے پورے سال میں 5 دن حج کے لیے طے شدہ، ان 5 دنوں سے پہلے بھی حج نہیں ہوتا اور ان 5 دنوں کے بعد میں بھی حج نہیں ہوتا. عمرہ جو ہے سال کے 12 مہینے جب چاہے کر سکتے ہیں، لیکن حج جب چاہے نہیں کر سکتے. سال میں صرف 5 ہی دن خاص، ماہ ذی الحجہ کی 8 تاریخ، 9 تاریخ، 10 تاریخ، 11 تاریخ اور 12 تاریخ، ان 5 دنوں میں ہی حج ہوگا. اور ان 5 دنوں کے لیے 5 مقامات طے ہیں مکہ مکرمہ کے اندر. ایک تو یہ ہے کہ حرم شریف مکہ مکرمہ، دوسرے مینا، تیسرے عرفات، اور چوتھے مزدلفہ. پھر لوٹ کر 5ویں دن مینا آنا پڑتا ہے. ان 5 مقامات پر 5 دن میں مخصوص طریقے سے حج کیا جاتا ہے. حج بڑی عظیم عبادت ہے. دیکھیں، عبادات کی 3 قسمیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بدنی عبادت، جیسے نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں، اللہ کا بابرکت ذکر کرتے ہیں. یہ ہماری عبادتیں بدنی عبادتیں کہلاتی ہیں. یہ ساری عبادتیں ہمارے جسم سے جڑی ہوئی ہیں. اور عبادت کی دوسری قسم ہے مالی عبادت، جیسے کہ قربانی کرنا، زکوٰۃ دینا، صدقہ فطر ادا کرنا اور قربانی کرنا، ساتھ یہ جو ہے مالی عبادتیں کہلاتی ہیں. اور تیسری عبادت کی قسم ہے جو دونوں سے مل کر بنتی ہے، مال اور بدن سے مل کر. دونوں سے مرکب عبادت ہے، اور دونوں سے مرکب وہ عبادت ہے جسے حج کہا جاتا ہے. یہاں پر ہمارے بدن اور جسم کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور یہاں پر ہمارے مال اور روپے پیسے کی بھی ضرورت پڑتی ہے. اس اعتبار سے اس عبادت کو، حج جیسی مبارک عبادت کو، دونوں کا مرکب مجموعہ عبادت کہا گیا ہے. بدنی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تعلق سے
بڑی اہم ہدایتیں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن مجید متعدد مقامات کے اوپر حج کا طریقہ، حج کے احکامات، حج کے مسائل اور حج کے فضائل رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کو بتلائے ہیں، سکھلائے ہیں۔ اگر اس کے مطابق حج کیا جائے تو واقعی وہ حج ہے اور قابل قبول ہے، اور اس کے مطابق حج کرنے کی وجہ سے پھر حاجی حج سے ایسے واپس لوٹ کر آتا ہے جیسے کہ ماں کے پیٹ سے بچہ دنیا میں بے گناہ آیا، ایسے حج سے آنے والا بے گناہ، یعنی گناہوں کی بخشش کروا کر واپس اپنے گھر لوٹتا ہے۔ جیسے ہمارے نماز میں اگر کوئی غلطی واقع ہو جاتی ہے، اس کا بدل کہ نماز مکمل ہو جائے، اس کے لیے سجدہ سہو رکھا گیا ہے۔ سجدہ سہو اگر کر لیا جائے تو نماز ہو جاتی ہے۔ نماز کا اگر کوئی فرض چھوٹ جاتا ہے تو نماز دوبارہ لوٹانا پڑتی ہے، لیکن نماز کا اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا کسی واجب کی ادائیگی میں تقدیم و تاخیر ہوتی ہے تو سجدہ سہو سے نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ اور جیسے بچہ بالغ ہوتا ہے تو ضروری ہوتا ہے، ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کو نماز اور نماز کا طریقہ جہاں بتلائے وہیں پر یہ بھی بتلائیں کہ کن چیزوں سے نماز درست ہوتی ہے اور کن چیزوں سے نماز درست نہیں ہوتی۔ ان میں یہ بھی چیز ہے کہ کہاں سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے اور کہاں سجدہ سہو کرنے سے بھی نماز نہیں ہوتی۔ جیسے رمضان کا مہینہ آنے پر روزوں کے احکامات معلوم کرنا، اس کے مسائل جاننا ضروری ہوتا ہے، جہاں مال آنے پر زکوٰۃ کے احکامات سیکھنا اور اس کے مسائل معلوم کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے حج کا موقع آئے اور اللہ پاک ہم میں سے کسی کو حج کا موقع عطا فرمائے اور حج کی سعادت نصیب فرمائے تو حج کو روانہ ہونے سے پہلے حج کے احکامات معلوم کریں، حج کے مسائل سیکھ کر جائیں۔ لیکن اگر حج میں کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے تو اس صورت کے اندر جو ہے حج کو مکمل کرنے کے لیے دم دینا پڑتا ہے۔ جیسے نماز میں اگر کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے یا تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے تو سجدہ سہو سے نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طرح حج میں حج کرنے کے دوران حج کرنے والے سے اگر کوئی واجب چھوٹ جاتا ہے، یہ واجب کی ادائیگی میں کوئی اگر تقدیم و تاخیر ہوتی ہے تو اس صورت کے اندر جیسے نماز میں سجدہ سہو تھا، حج میں اگر ایسی کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے دم رکھا گیا ہے۔ سجدہ سہو تو ہم کو معلوم ہے کسے کہا جاتا ہے کہ آخر رکعت میں التحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرا جائے، دو سجدے کیے جائیں، دو سجدے کرنے کا بیٹھا جائے، پھر التحیات درود شریف دعائے معصورہ پڑھ کر نماز مکمل کر لی جائے، اسے سجدہ سہو کہا جاتا ہے۔ اور حج کے دوران اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو دم ہے، تو دم کسے کہا جاتا ہے؟ دم کا مطلب ہوتا ہے ایک بکرے کی یا ایک دمبے کی قربانی کرنا۔ لیکن جیسے ہم قربانی کرتے ہیں اس کا گوشت ہمیں بھی کھانا جائز ہے، بلکہ ثواب ہے، دوسروں کو بھی کھلانا ہے، رشتہ داروں کو بھی، دوست احباب کو بھی اور غریبوں کو بھی۔ لیکن دم کی جو قربانی ہوتی ہے، جو غلطی کے بدل ہوتا ہے، وہ تو ہمارے حج میں غلطی کرنے کی وجہ سے جو قربانی ہمارے اوپر واجب ہو جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے دم۔ لیکن حاجی صاحب اس دم کی قربانی کو گوشت نہیں کھا سکتے، اس کے حقدار وہاں کے غربا ضرورت مند لوگ ہیں، وہیں پر اس کو تقسیم کرنا ہوتا ہے۔ خود حاجی صاحب جو اپنی طرف سے دم کی قربانی دے رہے ہیں وہ دم کی قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے۔ ہاں، حاجی کے لیے وہاں پر بھی قربانی کرنا ضروری ہوتی ہے جو حج کی قربانی ہوتی ہے، ہاں البتہ وہ کھا سکتے ہیں، دوسروں کو کھلا سکتے ہیں۔ لیکن دم کی جو قربانی ہوتی ہے، دم کہا جاتا ہے، غلطی کی وجہ سے تلافی یا معافات کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا ہے تو اس کی قربانی کا گوشت، اس کا گوشت، دم کا قربانی کا گوشت نہیں کھا سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ صدقہ کر دینا پڑتا ہے۔ بہرحال حج ایک عشق و محبت کا سفر ہے،
جو آدمی جس قدر اللہ کے رسول سے اور کعبۃ اللہ سے محبت کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے۔ عرفات کے میدان کے اندر وقوف کرنا، ٹھہرنا 9 تاریخ کو یہ فرض ہے، حج کا اہم ترین دن کہلاتا ہے، اہم ترین دن۔ دیکھیے حج کے 3 طریقے ہیں، ایک ہے حج افراد اور دوسرے حج تمتع اور تیسرے ہے حج قران۔ حج افراد کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے وطن سے صرف حج کا احرام باندھ کر چلے جائیں اور حج کے دن آنے پر حج کر لیں اور واپس اپنے وطن واپس لوٹ کر آ جائیں، اسے کہا جاتا ہے حج افراد۔ اس میں قربانی وغیرہ نہیں ہے، قربانی نہیں ہے حج افراد۔ اور دوسری حج کی قسم ہے حج تمتع۔ تمتع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی اپنے وطن سے روانہ ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کوئی حیدرآباد سے جا رہا ہوتا ہے، کوئی اورنگ آباد سے، کوئی ممبئی وغیرہ سے، تو اپنے وطن سے جب روانہ ہو رہا ہوتا ہے تو یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جاتے ہیں اور شہر مکہ پہنچ کر عمرہ کر لیتے ہیں اور حج سے فارغ رہنے کے عمرے کا احرام کھول دیتے ہیں۔ اب اپنے سلے ہوئے کپڑے پہن کر عبادت کرنا، تلاوت کرنا، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ذی الحجہ کی 8 تاریخ آئے گی، ماہ ذی الحجہ کی چاند کی 8 تاریخ آئے گی تو اپنے کمرے سے حج کا احرام باندھ کر مینا کو چلے جانا اور پھر 8، 9، 10، 11، 12 ان 5 تاریخوں میں مخصوص طریقے سے حج کرنا۔ 8 تاریخ کو مینا میں رہنا، 9 تاریخ کو عرفات میں آنا، پھر 9 کی رات کو مزدلفہ چلے جانا اور وہاں سے 70 کنکریاں شیطانوں کو مارنے کے لیے اٹھا کر لانا، پھر 10 تاریخ کو پھر مینا لوٹ کر آنا اور بڑے شیطان کو 7 کنکریاں مارنا، قربانی کرنا اور اس کے بعد اپنے سر کے بال اتار دینا اور اس کے بعد مکہ مکرمہ آ کر 10 تاریخ کو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، جس کو طواف زیارت کہا جاتا ہے۔ پھر طواف زیارت کر کے پھر مینا لوٹ جانا اور 2 دن تک مسلسل تینوں شیطانوں کو 7 کنکریاں مارنا، یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ ایک حج افراد پہلے بتلایا میں نے، دوسرا یہ حج تمتع اور تیسری حج کی قسم ہے حج قران۔ حج قران کسے کہا جاتا ہے؟ حج قران کا مطلب ہوتا ہے اپنے وطن سے ہی حج کا احرام باندھ کر جانا، اسی احرام سے عمرہ بھی کرنا اور اسی احرام سے حج کے دن آنے پر حج بھی کرنا۔ وہ ہے کہ بہت زیادہ دنوں تک، 1 مہینے تک، بعد مطلب 20-25 دن تک احرام میں رہنا پڑتا ہے، بڑی احرام کی پابندی کرنا پڑتا ہے، اسے کہا جاتا ہے حج قران۔ اس میں بھی قربانی ہے، لیکن عموماً ہمارے علاقے سے جانے والے مسلمان جو حج کرتے ہیں وہ حج تمتع کرتے ہیں، یہاں سے عمرے کا احرام باندھ کر جاتے ہیں، عمرہ کر لیتے ہیں، حلال ہو جاتے ہیں۔ حلال ہونے کا مطلب ہے کہ احرام کھول دیتے ہیں، احرام کی چادریں نکال کر رکھ دیتے ہیں، اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں عبادت کرنا شروع کرتے ہیں۔ پھر حج کے دن آنے پر 8 ذی الحجہ آنے پر پھر احرام باندھ کر اپنے کمرے سے مینا چلے جاتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے دیار سے جانے والے، ہمارے ملک سے حج کو جانے والے لوگ حج تمتع ہی کرتے ہیں، لیکن بہرحال تینوں میں سے جو بھی حج کرنے کی پوری اجازت ہے۔ عام طور پر حج افراد جو پہلی شکل جو میں نے بتلائی تھی وہ مکہ مکرمہ کے لوگ اور قرب جوار کے لوگ کرتے ہیں، جس میں قربانی نہیں۔ بہرحال محترم بزرگوں، دوستو، حج بڑی اونچی عبادت ہے اور اسلام کا آخری رکن ہے۔ حج کو جانے سے پہلے جب بہت سارے چیزیں ہمیں سیکھ کر جانا ہوتا ہے، معلومات حاصل کر کے جانا ہوتا ہے، تاکہ وہاں پہنچ کر کسی قسم کی ہم سے کوئی غلطی نہ ہو، اور اگر غلطی ہو جاتی ہے تو اس کا بدل دم کی شکل میں رکھا گیا ہے۔ لیکن حج کو جانے سے پہلے دوسری بہت ساری چیزوں میں سے ایک چیز یہ بھی ضروری ہو جاتی ہے۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں یہ، اور حقیقت بھی ہے کہ حج کو جانے کی وجہ سے
بندے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور حج سے واپس آنے والا ایسا لوٹ کر واپس اپنے گھر آتا ہے، اپنے وطن آتا ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ سے دنیا میں بے گناہ آیا، کتنا گناہوں سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ لیکن بات اپنی جگہ پر سچی ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں حج کرنے سے، لیکن حق اور حقوق معاف نہیں ہوتے۔ جیسے مثال کے طور پر میں ہوں، میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، میرے 2 بھائی 2 بہنیں ہیں، تو میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میرے باپ کو جو کچھ پراپرٹی تھی، زمین جائیداد تھی، میرا یہ فرض بنتا ہے کہ حج کو جانے سے پہلے اپنے دونوں بھائیوں کو، اپنے دونوں بہنوں کو ان کا حق دے کر جاؤں۔ اسی طریقے سے اپنے پڑوس کا کوئی حق میں نے دبایا تھا تو حج کو جانے سے پہلے میری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کا حق ادا کر کے جاؤں۔ اپنے کسی خاندان والے کا، کسی رشتے دار کا، کسی سسرال والے کا کوئی میں نے پیسہ لیا تھا، اس کا پیسہ واپس کر دو، کوئی حق میں نے دبایا تھا وہ حق اس کا ادا کر کے جاؤں، یہ ضروری ہوتا ہے۔ اور اگر ہم نے جن کے حق ہم سے متعلق تھے ہم نے حق ادا نہیں کیے اور حج کو چلے گئے اور وہ حق جو کے تو رہے، تو یہ حق اور حقوق حج کرنے کی وجہ سے معاف نہیں ہوتے۔ ہم گناہ معاف ہوتے ہیں، گناہ الگ چیز ہے اور حق اور حقوق الگ چیز ہے۔ ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اب تک ہم نے اپنی بیوی کا مہر نہیں دیا، جبکہ اس کا حق ہے، وہ شادی کے دن ہی دے دینا چاہیے تھا، لیکن اگرچہ کہ بعد میں دینے کی بھی گنجائش ہے، اسی گنجائش سے فائدہ اٹھا کر بہت سارے لوگ مہر باندھ دیتے ہیں، لیکن دیں گے کے نام پر جو ہے حج کی نوبت آ جاتی ہے، اب تک نہیں دیتے۔ اور بہت ساری بڑی بوڑھی عورتوں کی زبان سے میں نے سنا ہے میں نے، اور کہ ہمارے گھر والے بڑے میاں مہر تو دیے نہیں، لیکن مرنے کے بعد کچھ خاندان کی عورتوں نے مجھ سے آ کر یہ کہا کہ تم اپنے شوہر کو معاف کر دو، تو میں نے اپنے خاندان کی بڑی بڑی عورتوں کے آ کر مجھ سے کہنے کی وجہ سے میں نے زبان سے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، تو مطلب کیا میرا مہر معاف ہو گیا؟ تو یاد رکھنا اس سے معاف نہیں ہوتا، اپنی بیوی کی حق تلفی کر کے وہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ اگر خاندان کے لوگوں کو اس بیوہ سے اتنی ہی ہمدردی ہے تو سنت رسول اللہ یہ ہے کہ پہلے اس کا جنازہ اٹھنے سے پہلے اس بیوی کا مہر کوئی فرض ادا کر دے، بھائی ہو تو اپنے بھائی کی جانب سے اپنے بھابھی کا مہر ادا کر دے، کوئی چچا تایا ہو، کوئی رشتے دار ہو، کوئی اڑوس پڑوس کا آدمی ہو، کوئی دوست ہو، تو اس مرنے والے کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کر دے جو مہر کی شکل کے اندر ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں لوگوں کی میتیں ہو جاتی تھی، انتقال ہو جاتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے پہلے پوچھ لیا کرتے تھے کیا اس پر کسی کا قرض ہے؟ اگر کہا جاتا کہ یا رسول اللہ اس پر کسی کا قرض نہیں ہے تو آپ علیہ السلام آگے بڑھ کے نماز پڑھا دیا کرتے تھے جنازے، اور اگر کہا جاتا کہ یا رسول اللہ فلاں کا اتنا اتنا قرض ہے تو حضور فرماتے کہ چلو میں ادا کر دوں گا اس کا قرض، نماز پڑھا دیا کرتے۔ کبھی حضور کے پاس اگر کچھ نہیں ہوتا تو حضور اعلان فرماتے تھے کہ مرنے والے پر فلاں فلاں کا اتنا اتنا قرض ہے، آپ میں سے کوئی ہے اس مرنے والے کے قرض کی ادائیگی کی ذمہ داری لے لیتے تھے بہت سارے۔ حضور کے داماد تھے عثمان غنی، حضرت عبد الرحمن بن عوف اپنے زمانے کے کروڑ پتی صحابہ تھے، اور اگر یہ بھی نہیں ہوتے یا کوئی مالدار اگر نہیں ہوتا اور مرنے والے کے قرض کے ادائیگی کی ذمہ داری اگر کوئی نہیں لیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم اس مرنے والے کی نماز جنازہ پڑھ لو، میں تو چلا۔ حضور بغیر نماز جنازہ پڑھے کے اپنے گھر کو چلے جایا کرتے تھے، لیکن جو قرضہ اور حق دوسروں کا اپنے ذمہ رکھ کر انتقال کر گیا تھا اس کی نماز جنازہ حضور نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اس سے قرض کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی سے قرض نہ لیں، لیکن اگر لینے کی نوبت ہی آ جائے تو وہ بری بات نہیں ہے۔ جہاں ادا کرنے کی نیت رکھے
وہیں پر ادا کرنے کی بھرپور کوشش بھی کرتا رہے. آج مسلمانوں کو قرض لینا معلوم ہے لیکن دینا نہیں معلوم. جب لینے کو آئیں گے تو سر جھکا کر آئیں گے, اور جب دینے کا مسئلہ آ جاتا تو سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں کہ بھاگ جا رہے ہیں کیا. دیکھیں اس قسم کی حرکت کرتے ہیں, حالانکہ موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, کب کس کو موت آ جائے اور یہ قرض باقی رہ جائے. اور قیامت کے دن صرف مقبول ترین اس آدمی کو نیکیاں دینی پڑے گی جس نے دنیا میں ہمیں پیسے دیا. اور قیامت کا تو معاملہ نفسا نفسی کا ہوگا, کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ, کہ قیامت کے دن بھائی بھائی سے دور بھاگے گا, ماں بیٹی سے, بیٹی ماں سے, بیٹا باپ سے, باپ بیٹے سے, شوہر بیوی سے, بیوی شوہر سے دور بھاگے گا. کیوں؟ آج اس دنیا کے رشتے کا واسطہ دے کر کوئی نیکی نہ مانگے. اتنی ایک ایک نیکی کی اہمیت ہوگی قیامت کے لیے. اور اگر ہم نے لوگوں کے پیسے لیے ڈبو دیے اور نہیں دیے تو قیامت کے دن مقبول نیکیاں دینی پڑیں گی اور ہم خالی ہاتھ ہو جائیں گے. وہ بیچارہ ہماری نیکیوں کو لے کر چلا جائے گا جنت میں جس نے ہمیں دنیا میں پیسے دیے. تو اسی طریقے سے حج کو جانے سے پہلے جن جن لوگوں کے حقوق اور حق ہم سے متعلق ہیں ان کے حقوق ادا کر کے جانا چاہیے. جس کسی کی دل آزاری ہم سے ہوئی ہو اس سے معافی مانگ کر جانا چاہیے کہ نہ جانے واپسی ہو یا نہ ہو, اور یہ چیزیں ذہن میں رہ جائیں, باقی رہ جائیں اور قیامت کے دن نیکیاں دینا پڑ جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک زمانہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے خسر ہیں, خلیفہ دوم ہیں, امیر المؤمنین ہیں وہ مسلمانوں کے. حضور پاک علیہ السلام کے مبارک زمانے میں ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں گئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں عمرہ کرنا چاہتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی اجازت دے دی کہ عمر جاؤ عمرے کے لیے, میری اجازت دے. حضرت عمر جانے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھائی عمر سنو, حرم کی دعاؤں میں اپنے بھائی کو مت بھولنا. کون فرما رہے ہیں؟ حضور فرما رہے ہیں حضرت عمر سے کہ عمر عمرے کے لیے تم جا رہے ہو لیکن اپنے بھائی کو, مراد حضور پاک علیہ السلام کی ذات مبارکہ, تم اپنے بھائی محمد کو اپنی حرم کی دعاؤں میں مت بھولنا. معلوم ہے کہ کوئی حج عمرے کو جا رہا ہو تو اس سے دعاؤں کی درخواست کرنا یہ مسنون ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دعاؤں کی درخواست اور فرمایا کہ حرم کی دعاؤں سے ہمیں محروم نہ کرنا اور حرم کی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھنا. اس سے معلوم ہے کہ جانے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے متعلقین کے لیے, دوست احباب کے لیے دعا کرے, اور جن کو معلوم ہو جائے کہ فلاں صاحب جا رہے ہیں تو مل کر یا ملاقات کر کے ان سے دعاؤں کی درخواست کریں. اس لیے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے پھر حج کو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتے ہیں. اور حج کو جانے والا جس کسی کے لیے دعا کی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو 20 ربیع الاول تک, یعنی حج کے بعد بھی 4 مہینے تک, یہ حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کرے اس کے حق میں بھی دعا قبول ہو جاتی ہے. آج ہی میں نے روایت پڑھی اور یہ روایت بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہوئی ہے. اس لیے کہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے. آج ہمارے گھر کوئی نیا مہمان آئے تو کس قدر اس کی خاطر تواضع ہوتی ہے, عزت و احترام ہوتا ہے, اکرام ہوتا ہے. تو حج کرنے والا, عمرہ کرنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے. تو یہ اللہ کا مہمان جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں اور اس کی مغفرت کر دیتے ہیں, وہیں پر یہ اللہ کا مہمان جس کسی کے لیے دعا کرے, جس کسی کے لیے دعائیں مغفرت کرے,
تو فرمایا گیا ہے کہ 20 ربیع الاول تک اس حاجی صاحب کی دعا اس کے حق میں قبول کرتے ہیں. لیکن اس چیز کو آج دعا اور دعائے مغفرت اس کو آج لوگ اہمیت نہیں دیتے، بلکہ معلوم اگر ہو جائے کہ کوئی حج کو جا رہا ہے تو اس کو دعوت کے نام پر بڑا پریشان کیا جاتا ہے. کوئی ضروری نہیں ہے، نہ واجب ہے حج کو جانے والے کی دعوت کرنا، نہ فرض ہے، نہ سنت ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ کہیں اس میں عجب نہ پیدا ہو جائے، حج کو جانے والے میں کہیں تکبر نہ آ جائے، کہ ریاکاری نہ آ جائے، دکھلاوا نہ آ جائے، اور کہیں اس کی عبادت ضائع نہ ہو جائے. یہ بلا رہا ہے، وہ بلا رہا ہے، یہ بلا رہا ہے، جس کی وجہ سے اپنے خود پسندی میں مبتلا ہو جاتا ہے. کہیں اس میں تکبر نہ آ جائے، کہیں ریاکاری دکھلاوات نہ آ جائے، کہیں نام و نمود شہرت کا غرض نہ اس کے اندر آ جائے. اس لیے محترم بزرگوں دوستو، ہاں دعا کی جانی چاہیے، دعا کی درخواست کرنی ضرور چاہیے، لیکن حاجی جو حج کو جا رہا ہے دعوت کے نام پر اسے پریشان کرنا اس کی گنجائش نہیں ہے، پریشان نہیں کرنا چاہیے. ہاں جس کسی کا آپ سے حق متعلق ہے آپ اس کے گھر پہ جائیے یا اس کو اپنے گھر بلائیے، معافی تلافی کیجیے، اس کا حق ادا کیجیے کہ آپ کا حق ادا کرنے میں مجھ سے دیری ہو گئی، میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں، اور اتنے دنوں تک آپ کا حق میں دبائے رکھا، آپ کی دل آزاری ہوئی ہے، میں سچے دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، برائے کرم مجھے معاف کر دیں، میں حج کے لیے جا رہا ہوں، نہ جانے میری واپسی ہو یا نہ ہو، قیامت کے دن میرا دامن مت پکڑنا. یہ طریقہ ہے، یہ موقع دیا جائے اس کے لیے. لیکن باضابطہ کے تاریخ مانگنا، وقت مانگنا، اور مستقل وہ اپنے پاس ڈائری رکھ رہا ہے کہ ناشتے میں یہاں ہے تو دوپہر میں فلاں جگہ ہے تو شام میں فلاں جگہ پر ہے، اور وہ جانے سے پہلے اپنا پیٹ خراب کر کے، ہاضمہ خراب کر کے اور چورن کھا کے، گولیاں کھا کے جا رہا ہے. یہ کیوں پریشان کیا جائے کسی کو؟ اس لیے محترم بزرگوں دوستوں، اگر معلوم ہو جائے ہمارے خاندان کے اوپر، اس کے گھر پہنچو، اس سے دعا کی درخواست کرو، یا اپنا کوئی متعلق قریبی ہے تو اس سے ملاقات کرو. اگر ہم جا رہے ہیں تو اپنے رشتے داروں سے ملاقات کرو، حقوق کی ادائیگی کر لو، دن آزادی ہو تو معافی تلافی کر لو. لیکن دعوتوں کے نام پر پریشان کرنا، اور پریشانی کے اندر خاص طور پر جو عیر پٹی کرنا، خاندان کا کوئی فرق چلا جا رہا ہے تو خاندان کا حج کو جانے والی کی ساری بہنیں یہ ضروری سمجھتے کہ میرا بھائی حج کو جا رہا ہے. 5 بہنیں ہیں تو 5 کی 5 بہنیں ضروری سمجھتی ہیں کہ اپنے بھائی کو عیر پٹی کرے. ایک صاحب کے تعلق سے معلوم ہوا کہ بیچارے وہ لاکھوں روپے کے قرض دار ہیں، پریشان ہیں، لیکن قرض کی ادائیگی برسوں سے نہیں کر پا رہے ہیں. لیکن اپنے ایک خاندان کا آدمی حج کو جا رہا ہے، اس کی دعوت کے لیے پریشان کر رہے ہیں. وہ معذرت کر رہا ہے کہ میں نہیں آ سکتا، میری طبیعت صحیح نہیں ہے، اور آپ خود بھی پریشان ہیں، قرضے میں ڈوبے ہوئے ہیں، آپ اپنے پہلے قرض کی ادائیگی کی کوشش کریں. لیکن وہ ماننے کو بیچارہ تیار ہے. تو اس قسم کی حرکتیں نہ کی جائیں. حج کو کوئی جا رہا ہو تو اس کو عیر پٹی کرنا کوئی ضروری، کوئی واجب فرض سنت نہیں ہے. کوئی اگر چیز آپ کو دینی ہو تو جو اس سفر میں کام آ سکتی ہو چیز وہ دے دیں تاکہ بیچارے کے کام آ جائے. لیکن یہ بھی ضروری نہیں، اگر آپ ضروری ہی سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے خاندان کے لوگ، دوست احباب سارے کے سارے لوگ عیر پٹی کریں گے، کپڑے سلائیں گے، یہ لائیں گے، وہ سب یہی پڑے رہ جاتے ہیں، کوئی بھی چیز ساتھ میں نہیں جاتی. اور اللہ تعالیٰ کو بندے کی ادا، ریاکاری، دکھلاوا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اللہ کو پسند نہیں ہے. بلکہ عبادات میں ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، اس کو شرک خفی کہا گیا ہے. اور جو عبادتیں ریاکاری اور دکھلاوے کے لیے دنیا میں کرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ بندے جن لوگوں کو دنیا میں دکھانے کے لیے تو نے عبادت کی تھی، جا انہیں سے ثواب لے لو. جن لوگوں کو خوش کرنے کے لیے تو نے دنیا میں عبادت کی تھی، انہیں سے جا کر ثواب لے لو. ظاہر بات ہے قیامت کا دن نفسا نفسی کا عالم ہوگا،
کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو ایک نیکی دے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ دنیا میں ہم جب تک ہیں ہر نیکی کریں، کوئی نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے نہ دیں، لیکن نیکی کریں تو اپنے خالق و مالک کو راضی کرنے کے لیے، بس میرا خالق و مالک مجھ سے راضی ہو جائے اور میرا آخرت کا قیامت کا بیڑا پار ہو جائے، میں جہنم سے بچ جاؤں، جنت میرا مقدر بن جائے، اس نیت سے دنیا میں نیکیاں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔